السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وفی روایت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من أيه شاء، هكذا رواه مسلم في صحيحه والحميدي في أفراد مسلم وكذا ابن الأثير في جامع الأصول، وذكر الشيخ محي الدين النووي في آخر حديث مسلم على ما رويناه، وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والحديث الذي رواه محي السنة في الصحاح من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره، رواه الترمذي بجامعه بعينه إلا كلمة أشهد قبل أن محمد۔ راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے ابھی تک ان حدیثوں کا تذکرہ کیا، ان حدیثوں کو ذکر کیا جو کہ وضو کے طریقے کو بیان کرتی تھی، اور اسی طریقے سے ان حدیثوں کا ذکر کیا جو کہ طہارت کی فضیلت پر دلالت کرتی تھی۔ جب وضو کے طریقے سے فارغ ہوئے یا ان حدیثوں کو ذکر کیا جو مکمل طور پر ہر اعتبار سے وضو کے ارکان، واجبات اور اسی طریقے سے وضو کے سنن کو شامل تھیں، تو ان حدیثوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب مصنف رحمہ اللہ ان ادعیہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں جو ان دعاؤں سے تعلق رکھتی ہیں جو بندہ وضو کے بعد کہتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے گرچہ باب فصل اول کے اندر یا فصل اول کے اندر اس حدیث کا ذکر نہیں کیا جو اس بات پر دلالت کرتی ہے یا جس کا معنی یا مفہوم یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے انسان کیا بسم اللہ یا تسمیہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ ہمیں بسم اللہ کہنا ہے، جو کہ وضو کے سنن میں سے ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو وضو کے واجبات میں سے شمار کیا ہے۔ جو لوگ حدیث کو، جو حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اور اسی طریقے سے امام ترمذی اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر، کہ جس نے وضو کیا اور ولم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس نے وضو پر شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا یا بسم اللہ نہیں کہا، فلا وضوء لہ، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف مانا ہے ان کے ہاں تسمیہ سنت ہے، ان کے ہاں تسمیہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن بعض علماء جیسے امام احمد بن حنبل اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، تو حنابلہ کے ہاں یہ تسمیہ کیا ہے؟ واجبات وضو میں سے ہے، واجبات وضو میں سے ہے۔ تو راجح قول کے مطابق حدیث جس کو امام البانی رحمہ اللہ اور دیگر مصنفین نے، دیگر محققین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو جو تسمیہ ہے وہ کیا ہے؟ وضو کے سنن میں سے ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث جو عمر بن خطاب کی ہے، یہ اس دعا سے تعلق رکھتی ہے جو بندہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کہتا ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ الوضوء، کہ کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وہ ابلاغ یعنی مکمل طور پر، اسباغ یا دونوں کا مفہوم معنی ایک ہی ہے، یعنی مکمل طور پر اچھے انداز سے وضو کے سنن واجبات ارکان کا خیال رکھتے ہوئے بہتر طریقے سے وضو کیا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. ثم یقول، پھر وضو کرنے کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وفی روایت، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ اس نے حدیث کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و پارٹنر نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ، تو وضو کرنے کے بعد اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہو اس سے تم داخل ہو سکتے ہو. یدخل من ایہ شاء، جس سے وہ داخل ہونا چاہے اس سے داخل ہو سکتا ہے. تو یہ ہے وضو کی فضیلت اور وضو کے بعد دعا کی فضیلت، کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہاکذا رواہ مسلم فی صحیحہ، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی طریقے سے اپنے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے. اور حمیدی نے افراد مسلم کے اندر جو ان کی زیادتات ہیں صحیحین کے اوپر، حمیدی زیادات الحمیدی جو مشہور ہے کہ انہوں نے صحیحین بخاری مسلم پر زیادات لکھے ہیں، تو کہا الحمیدی افراد مسلم، اور حمیدی نے افراد مسلم کے اندر بھی اسی طریقے سے ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے ابن الاسیر جن کی وفات 606 ہجری کے اندر ہوئی، اور وہ اپنی کتاب جامع الاصول کے اندر بھی اس حدیث کو اسی طریقے سے ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے محی الدین امام نووی رحمہ اللہ جن کی وفات 676 کے ہجری کے اندر ہوئی، انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا فی آخر حدیث مسلم علی ما رویناہ، جو امام مسلم کی آخر ہے، فی آخر حدیث مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ کی آخر حدیث جو ہے جس کا بھی تذکرہ کیا ہے پیچھے، کہ اسی طریقے سے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ الفاظ کی اور زیادتی کی ہے، یعنی کچھ الفاظ کو اس حدیث کے ساتھ ساتھ اور ذکر کیا ہے. وہ ہے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور تو مجھے نیک پاک صاف لوگوں میں سے بنا. اور جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی زیادتی ہے، جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو ذکر کیا تو اس اور دوسری دعا کو بھی، اللہم جعلنی والی دعا کو بھی ذکر کیا، یہ بھی حدیث صحیح ہے. گویا کہ کتنے دعا ہو گئے؟ وضو کے بعد ہمیں کتنے دعا پڑھنے ہیں؟ 2 دعا ہو گئے. ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے فوراً بعد اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. 2 دعا ہو گئے. اور اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحدیث الذی رواہ محی السنہ فی الصحاح، اور جس طریقے سے جس حدیث کو محی السنہ نے صحاح کے اندر ذکر کیا ہے، من توضا فاحسن الوضوء الى آخرہ، کہ جس نے وضو کیا اور بہتر طریقے سے وضو کیا، پوری حدیث جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامع کے اندر ذکر کیا ہے. سیم اسی طریقے سے، مگر کلمہ الا کلمۃ اشہد قبل ان محمد، بلکہ اب محمد سے پہلے بھی قبل کلمہ اشہد کا ذکر کیا ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے امام بغوی اور اس حدیث اس باب کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا جو کہ وضو کے بعد دعا سے تعلق رکھتی ہے. تو گویا کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہمیں جو پتہ چلا کہ وضو کے بعد جو ہمیں دعا پڑھنی ہے وہ 2 دعا ہے. ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور جو کہ دونوں دعائیں صحیح سند سے ثابت ہیں.
اور اسی پر ہم ایک تیسری دعا کو بھی جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، اگرچہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ ہے سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیہ، کہ یہ دعا بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سبحانک اللہ بحمدک لا الہ الا انت اور سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ وضو سے فراغت کے بعد ہمیں کتنی دعائیں پڑھنی ہیں؟ 3 دعا۔ ایک ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تیسری دعا سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ 3 دعائیں ہیں جو ہمیں وضو کے بعد پڑھنی ہے اور تینوں صحیح سند سے ثابت ہیں۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ان کو یدعون یوم القیامہ، ان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ غرم محجلین۔ غر کسے کہتے ہیں؟ البیاض فی الجبہہ۔ وہ اصل میں یہ گر اور محجل جو استعمال کیا جاتا تھا، یہ جب سفیدی گھوڑوں کے جبہہ پیشانی پر ہوتی تھی، جو ان کی خوبصورتی پر 4 چاند لگاتی تھی، تو وہیں سے یہ الفاظ ماخوذ ہے اور اس کو ان متوضئین کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، جو ان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگائے گی۔ تو کہا میری امتیوں کو کل پکارا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ چمک رہے ہوں گے ان کے جبہہ، ان کے پیشانی۔ یہ غر جو ہے یہ اغر کی جمع ہے، جس کا اصل ہوتا ہے البیاض فی جبہۃ الفرس۔ البیاض فی جبہۃ الفرس، یہ الفاظ وہیں سے لیا گیا ہے۔ اس کا معنی البیاض فی الجبہہ، کہ جو پیشانی پر جو سفیدی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غر کہتے ہیں۔ اور یہاں مراد ہے نور اور سفیدی۔ اس کے بعد محجلین، یہ تحجیل سے مراد ہے، اور یہ بھی اصل گھوڑے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جب اس کے پیر کے اندر سفیدی ہو، جب اس کے پیر کے اندر کیا ہو؟ سفیدی ہو۔ جو گھوڑوں کے پیر ہوتے تھے، جب ان کے پیر نچلے حصہ سفید ہوتا تھا تو اس سے بھی ان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگتے تھے، تو وہیں سے یہ بھی ماخوذ ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ جو آثار وضو ہیں، ہاتھ پیر جس کو دھلتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے متوضئین کے چمکیں گے قیامت کے دن۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ نور یعنی روشنی، یعنی چمک رہے ہوں گے۔ من آثار الوضوء، کس سے؟ وضو کے آثار سے، یعنی جہاں جہاں پانی وضو کا جاتا ہے، جتنا جتنا دھلتے ہیں، جتنا مشروع ہے وضو کے اندر دھلنا، وہ تمام چیزیں چمک رہی ہوں گی۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ تو یہ الفاظ، اس کے الفاظ کے تعلق سے
محدثین کے یہاں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، مرفوع ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ادراج ہے، اور یہ ادراج کس کی طرف سے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، اور انہوں نے مطلب اپنے لیے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر کے ہے کہ وضو کے آثار سے جو جہاں پر وضو کے پانی پہنچتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، تو چاہیے لوگوں کو اپنے آثار وضو جو ہیں اس کو اور بڑھا کر کے دھلے، تاکہ اور یعنی کندھوں تک اور اوپر گھٹنوں تک چمکے۔ تو وہی کہا فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے یا جس کے پاس اس بات کی کیپیسٹی ہے یا جو کر سکتا ہے اپنے غرہ کو لمبا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے غرہ کو اور چمکنے والے اعضاء کو لمبا کرے، یعنی اوپر تک دور تک دھوئے، تاکہ وہ کل قیامت کے دن چمک دمک رہا ہو۔ لیکن صحیح میں الفاظ کیا ہیں؟ مدرج ہے کس کے طرف سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، یعنی ادراج کہتے ہیں وہ ادخال فی المتن ما لیس منہ بلا فصل، کہ ایسے الفاظ کو جو متن سے مرفوع حدیث سے تعلق نہ رکھتی ہو اس کو حدیث کے اندر داخل کر دیا جائے، جیسے کہ یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح کے طور پر کیا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلیہ جو ہوگی، جو زیور مسلمانوں کو یا مومنوں کو پہنائے جائیں گے قیامت کے دن، ان کو اتنا ہی پہنایا جائے گا جہاں تک ان کا وضو ہوتا ہے، یعنی جہاں تک آثار وضو رہیں گے، جہاں تک آدمی وضو کے اندر اپنے ہاتھ پیر چہرے کو دھلتا ہے، وہاں تک اس کو کیا ہوں گے؟ زیور پہنائے جائیں گے۔ تو یہاں حلیہ سے مراد کیا ہے؟ الغرہ والتحجیل، جس کا تذکرہ پچھلے الفاظ کے اندر، پچھلے حدیث کے اندر گزر چکا ہے، اور بعض لوگوں نے اسے جنت کے اندر زینت یعنی کنگن، سوار، یہ تمام چیزیں مراد لی ہیں، لیکن یا حلیہ سے مراد تحجیل اور غرہ ہے کہ ان کے اعضاء اور ان کے آثار وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو فصل اول باب الطہارہ کا ہم نے دراسہ کیا، اور انشاءاللہ کل فصل ثالث کو پڑھیں گے، اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔